میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے خزانے میں سب سے بڑی دولت ہدایت ہے۔ ہدایت سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ ایک آدمی کو فرعون جیسی حکومت مل جائے، قارون جیسے خزانے اس کے پاس ہوں، قوم عاد جیسی قوت اس کو مل جائے، قوم سمود جیسی صنعت و حرفت کا وہ مالک بن جائے، قوم سبا جیسی کھیتیاں وہ آباد کر لے، لیکن اسے ہدایت نہیں ملی اور ہدایت کے نور سے اس کا دل خالی رہ گیا، تو یہ کائنات کا سب سے بڑا فقیر انسان ہے اور کائنات کا سب سے بڑا ناکام انسان ہے، اور یہ کائنات کا سب سے بڑا ذلت والا انسان ہے جو ہدایت کے نور سے محروم رہ گیا۔ اور اگر کسی شخص کو رہنے کے لیے اس کے بعد اچھا مکان نہیں ہے، پیٹ بھرنے کے لیے اس کے پاس کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے عمدہ لباس نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اسے ہدایت عطا فرما دی اور ہدایت کا نور اس کے سینے میں اللہ رب العزت نے داخل کر دیا، اس کا سینہ ہدایت کے نور سے روشن ہو گیا، تو یہ اس کائنات کا سب سے بڑا مالدار انسان ہے اور سب سے بڑا کامیاب انسان ہے، سب سے بڑا عزت والا انسان ہے۔ اس کی دنیا بھی اللہ بنائیں گے، قبر بھی اس کی جنت کا باغ بنے گی، حشر کے میدان کے اندر بھی یہ سرخرو ہوگا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اللہ کے مہمان خانے جنت میں اس کا اعلیٰ پیمانے پہ اکرام و اعزاز کیا جائے گا۔ تو ہدایت سب سے بڑی دولت ہے کہ دل میں ایمان کا نور آ جائے، ہدایت کا نور آ جائے، اسلام کا نور آ جائے، اللہ کے علم کا نور دل کے اندر آ جائے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ ایمان بھی نور ہے، قرآن بھی ہدایت کا نور ہے، قرآن بھی ہدی للناس ہے، ہدایت ہے، تو ہدایت یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ جسے اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کرتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے۔ جس کے دل کے اندر ہدایت کا نور آ جاتا ہے تو اس کے سینہ کھل جاتا ہے، اور پھر پورے کے پورے دین پر چلنا، اسلام پر چلنا، اللہ کے ہر حکم کو ہر حال میں پورا کرنا، اللہ کی منشا کو ہر حال میں پورا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ پھر دین پر چلنا اسے بوجھ معلوم نہیں ہوتا، اسے دین میں کامیابی نظر آتی ہے، عزت نظر آتی ہے، سکون نظر آتا ہے، چین نظر آتا ہے، اور دین پر چلنے میں اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کا ہر حکم اس کے نزدیک محبوب ہو جاتا ہے، مرغوب ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت اس کے نزدیک ایک لذیذ چیز بن جاتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اسے اس میں عزت نظر آتی ہے، کامیابی نظر آتی ہے، جب ہدایت کا نور سینے میں آ جائے۔
اور اللہ نہ کرے جسے اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیں تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے اللہ تنگ کر دیتے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ بِالسَّمَاءِ. جس کو اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اس کے سینے کو اللہ تنگ کر دیتے ہیں. دین پر چلنا اس کے لیے مشکل معلوم ہوتا ہے اور دین پر چلنے میں اس کو بوجھ لگتا ہے کہ دین پر چلنا تو بڑا مشکل کام ہے. اس زمانے میں اللہ کے احکامات کو پورا کرنا کوئی آسان نہیں ہے. دین پر کیسے چلیں؟ پھر تجارت میں دین کیسے زندہ کریں؟ زمینداری میں دین کیسے زندہ کریں؟ تو دین پر چلنا اس سے بوجھ لگتا ہے اور ایسے معلوم ہوتا ہے اسے دین پر چلنا جیسے گویا کہ یہ آسمان پہ چڑھ رہا ہے. اب کسی سے کہا جائے کہ آسمان پہ چڑھو تو اسے کتنا مشکل لگے گا، آسمان پہ کیسے چڑھوں؟ تو دین پر اور اسلام پر چلنا اسے ایسے ہی بھاری اور مشکل معلوم ہوتا ہے. جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ہدایت کا نور سینے میں داخل ہو جاتا ہے تو سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے. اللہ کے ہر حکم کا بھی استقبال کرتا ہے خوشی کے ساتھ. اس میں اس کو کامیابی نظر آتی ہے، زندگی کا بننا نظر آتا ہے، سکون اور چین نظر آتا ہے. احکامات پہ چلے بغیر یہ پریشان ہوگا، سنتوں کو چھوڑ کر یہ بے چین ہو جائے گا اور حکم کے پورا کرنے میں اسے زندگی بنتی ہوئی نظر آئے گی. سنتوں پر چل کر اس سے خوشی محسوس ہوگی، اسے عزت نظر آئے گی دین میں چلنے میں، اس لیے کہ ہدایت کا نور دل میں آ چکا ہے، روشنی آ چکی ہے. وہ اندر کی روشنی سے دکھائے گی کہ دیکھو کامیابی ملک اور مال میں نہیں ہے، عہدے اور جائیداد میں نہیں ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ایمان اور اعمال میں ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، یہ ہدایت کا نور جب دل میں آ جائے تو اس سے سینہ کھل جاتا ہے، اس ہدایت کے نور کی کوئی علامت ہے؟ اس لیے کہ انسان کا دل وہ بھی نظر نہیں آتا، دل میں روشنی ہے یا اندھیرا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا. تو اس ہدایت کی نور کی اور ہدایت کی روشنی کی کوئی علامت ہے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ فلاں اللہ کے بندے یا بندی کے دل میں ہدایت کا نور آ چکا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں 3 علامتیں ہیں. علامتوں کے ذریعے چیز کی حقیقت تک پہنچا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ہاں 3 علامتیں ہیں ہدایت کے نور کی. پہلی علامت التجافی عن دار الغرور، دھوکے کے گھر یعنی دنیا سے دل کا اچاٹ ہو جانا اور دل کا دنیا سے اٹھ جانا، دنیا کی بے رغبتی اور دنیا سے دل کا نہ لگنا، یہ پہلی علامت ہے ہدایت کے نور کی. اور دوسری علامت والانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ کے گھر یعنی جنت کی طرف رجوع پیدا ہو جائے، انابت پیدا ہو جائے اور جنت کا اور ہمیشہ کے گھر کا شوق پیدا ہو جائے، دل کا وجدان اور دل کا رخ ہمیشہ کے گھر کی طرف ہو جائے. تیسری علامت والاستعداد للموت قبل نزولہ، مرنے سے پہلے یہ مرنے کی تیاری میں لگ جائے. جس کے دل میں ہدایت کا نور آئے گا وہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری میں لگے گا. تو ہدایت کے دل میں آنے کی یہ 3 علامتیں کہ جب دل ہدایت کے نور سے روشن ہو جائے گا
تو جس طرح سورج کی روشنی میں، ٹیوب لائٹ کی روشنی میں، بلب کی روشنی میں دنیا کی چیزوں کے نفع اور نقصان کو آدمی پہچان لیتا ہے کہ یہ نفع والی چیز ہے، یہ نقصان والی چیز ہے، اسی طرح جب دل میں ہدایت کا نور آئے گا اور ہدایت کی روشنی دل میں آ جائے گی، دل منور ہو جائے گا ہدایت کے نور سے، پھر اسے یہ ساری دنیا یہ دھوکے کا گھر نظر آئے گی کہ یہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ سب دھوکے کا گھر ہے۔